سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقین، آپ بشارت دے دیجئے منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ، وہ منافق جو دوست بناتے ہیں کافروں کو، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس قوت اور غلبہ، فإن العزة للہ جمیعا، سو یقین کر لو کہ سارے کی ساری قوت غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں منافق ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ اعتقادی منافق تو اس کو کہتے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھے لیکن اس کے اندر کفر ہی ہو، دل سے وہ ایمان نہ لایا ہو، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہو، جیسا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ یہودی، عبداللہ ابن ابی منافق کے پیروکار، وہ دراصل تھے یہودی ہی، لیکن ظاہراً کلمہ پڑھ کے مسجد نبوی میں نمازوں میں بھی شامل ہوتے، بیانات میں بھی بیٹھتے، جہاں کہیں ان کو محسوس ہوتا کہ لشکر جا رہا ہے اور فتح ہوگی، مال غنیمت ملے گا، وہاں جہاد میں بھی شامل ہو جاتے، اور جہاں ان کا خیال ہوتا کہ مار پڑے گی اور جانیں جائیں گی اور ملے گا بھی کچھ نہیں، وہاں وہ ہیلے بہانے سے جان چھڑا لیا کرتے تھے۔ یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق اس کو کہتے ہیں جو کلمہ تو دل سے پڑھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، ساری ایمانیات کو مانتا ہے، لیکن کام اور کرتوت ایسے کرتا ہے جو منافقوں والے ہیں۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں منافق کی نشانی بتائی ہے۔
فرمایا کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا، کسی سے اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی تو اس میں گالیاں بکے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس میں یہ علامات ہوں وہ پکا منافق ہے، وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، چاہے نمازیں بھی پڑھتا ہو چاہے روزے بھی رکھتا ہو، وہ پکا منافق ہے۔ یہ عملی منافق ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اعتقادی منافق کی ہے۔ نفاق اصل میں کہتے ہیں سرنگ کھودنے کو۔ ایک جانور ہے جس کو بجو کہا جاتا ہے، اس کی عادت یہ لکھی ہے کہ وہ جب بل اور سوراخ بناتا ہے اور اپنی سرنگ بناتا ہے زمین میں تو اس کا ایک راستہ تو عام رکھتا ہے، دوسرا راستہ دوسری سائڈ سے بھی رکھتا ہے۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرنے کے لیے آتا ہے وہ ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ شکاری اس راستے پہ، اس سوراخ پہ کھڑا انتظار کرتا ہے یہ کب باہر نکلے گا، اور وہ دوسری طرف سے نکل کے بھاگ بھی چکا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایک دھوکہ دیتا ہے، ایک ڈاج دیتا ہے، اسی کے سوراخ کھودنے سے اور سرنگ بنانے کے لفظ سے نفاق سے منافق بنا ہے۔ منافق بھی ایک سائڈ سے داخل ہوتا ہے دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے منافقوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں بشر المنافقین، آپ منافقوں کو بشارت سنا دیجئے۔ بشارت کا لفظ تو عام طور پہ اچھی خبر کے لیے بولا جاتا ہے۔ بشارت، خوشخبری، جس کو سن کر چہرے پہ رونق آ جائے۔ بشر کے لفظ سے ہے، جو جسم کی کھال کو بشر کہا جاتا ہے، تو جس خبر کو سن کر چہرے پہ خوشی آئے، چہرہ سرور والا ہو جائے، اس خبر کو بشارت کہا جاتا ہے۔ تو منافقوں کو بشارت سنا دیں دردناک عذاب کی تو خبر بڑی بری ہے اور لفظ اس کے لیے بشارت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اچھی خبر کا منتظر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مستقبل میں مجھے اچھی اچھی خبریں ملیں۔ منافق بھی یہی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں اچھی خبر ملے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ منافقوں کے لیے سب سے اچھی خبر یہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بطور تحکم کے کہا گیا۔ تحکم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ جیسے کوئی استاد ایسے شاگرد کو جو شرارتوں سے باز نہ آئے تو استاد پھر کیا کہتا ہے، ٹھہر جا میں تینوں سواد چکھانا تھا، میں تینوں مزہ چکھانا۔ اب مزہ چکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو کوئی مزیدار چیز کھلانی ہے، بلکہ مزہ چکھانے کا مطلب یہ کہ تجھے سزا ملے گی۔ تو اسی انداز سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بشارت ملے گی، لیکن کون سی بشارت؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے بہت تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہوگا۔ اسی صورت کے اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ جو سب سے سخت ہوگا اس میں ان منافقوں کو رکھا جائے گا۔
اللہ پاک ہم سب کو نفاق اعتقادی اور نفاق عملی سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافق وہ لوگ ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستی نہیں کرتے، کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ آج میرے عزیز دوستو اس کو پہچاننا ہو کہ کس میں کتنا ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، تو بہترین کسوٹی اور بہترین معیار آج کے اس زمانے میں یہ ہے کہ جن کے دل فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے لیے غمزدہ ہے، ان کے لیے رنجیدہ ہے، ان کے لیے کوشش محنت تگ و دو کسی بھی انداز سے کرتے ہیں، تو وہ تو سمجھ جائیں کہ ایمان والوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور جو ان فلسطینی بھائیوں کے مقابلے میں اسرائیلیوں سے محبت رکھتے ہیں، یہودیوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں اور ان کی کاوشیں کوششیں محنتیں ان کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ سمجھ جائیں جتنے مرضی بڑے مسلمان ہونے کے دعوے دار کریں وہ پکے منافق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو منافق لوگ ہوں گے وہ کافروں کو دوست بنائیں گے، ایمان والوں کو دوست نہیں بنائیں گے۔ جو مومن کا دوست ہوگا وہ مومن ہی ہے، اور جو مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بنائے گا وہ سمجھو منافق ہے۔ اب کافروں سے دوستی لوگ کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے، عزت کی تلاش میں۔ عزت عربی زبان میں کہتے ہیں قوت اور غلبے کو، تو قوت اور غلبے کو تلاش کرنے کے لیے، قوت اور غلبہ کو پانے کے لیے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قوت اور غلبہ تو سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ المعز اللہ رب العالمین کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ المذل اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ عزت دینے والا بھی کون؟ اور عزت کے خلاف ذلیل کر دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں گئے تو شام کے گورنر اور دیگر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا انتم اقل الناس و اذل الناس، تم لوگوں میں بہت قلیل تھے، تم لوگوں میں بڑے ذلیل تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ آج جو ملک شام کے گورنر ہو، ملک شام پہ غلبہ ہے، شام پر تمہیں قوت حاصل ہے، تو یہ کس کی برکت سے؟ اسلام کی برکت سے۔ اور یہ قوت و غلبہ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا مہما تطلب العزہ، جب تم عزت کو اس کے علاوہ کہیں اور جگہ تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مسلمان کو عزت ملے گی تو صرف اسلام کی برکت سے ملے گی، مسلمان کو غلبہ اور قوت حاصل ہوگی تو صرف اسلام پہ عمل کی بنا۔ کافروں کے پاس سے مسلمان کو کبھی بھی قوت اور غلبہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں، انتہائی سنہری دور، ماڈل دور، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اللہ پاک نے دنیا جہان پہ غلبہ نصیب فرمایا، قوت نصیب فرمائی۔ کس کی برکت سے؟ اسلام کی برکت۔ اور اسلام کا آخری دور دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، قوت اور غلبہ اسلام کو حاصل ہوگا، اسلام تخت پہ آئے گا، کس کی برکت سے؟ اسلام ہی کی برکت سے، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت سے۔ مسلمان اسلام پہ چلیں گے، اللہ قوت و غلبہ عطا فرمائے گا۔ درمیان میں دلیل کے لحاظ سے
تو آج بھی قوت و غلبہ مسلمان کو حاصل ہے۔ سیاسی طور پہ اگر مسلمان مغلوب ہے، کافر غالب ہے، وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری عیش طلبی کی وجہ سے، آرام طلبی کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک وقت آئے گا اقوام عالم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب روٹی کھلتی ہے نا شادیوں میں تو کیسے لوگ ٹوٹتے، اس طرح فرمایا اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین حیران ہو گئے، آج 313,000 کے دانت کھٹے کر دیتے، آج 1,000 کا لشکر 3,000 کے چھکے چھڑا دیتا ہے، تو کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے تعداد میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے تعداد ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ ہے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس بیماری کو وہن کہتے ہیں، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں وہن میں مبتلا کر دے گی، اور جب وہن پیدا ہوگا تو دنیا جہان کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج مسلمان موت سے ڈرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کافر مسلمانوں پہ غالب ہے۔ دلیل کے میدان میں آج بھی مسلمان غالب ہے۔ سیاسی غلبہ کافروں کو اگر بیچ میں حاصل ہے تو ہماری حرکتوں کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ اسلام کا ابتدائی دور بھی انتہائی شاندار اور انتہائی دور بھی انتہائی شاندار ہوگا۔ وہ کس کی وجہ سے؟ اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں قوت دے، غلبہ دے، شان و شوکت دے، اسلام کو عزت دے، مسلمان دنیا کی قیادت کریں، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اسلام کو پورے کا پورا اپنا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ کوئی چیز ادھر سے لے لی، کوئی ادھر سے لے لی۔ مسلمان بھی خود کو کہتے رہے، کافروں والے اعمال بھی کرتے رہے، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے فرمایا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ اسلامی، یہ مسلمانی، یہ اللہ پاک کو محبوب نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے، مسلمان بن جائے، گردن رکھ دے، سر جھکا دے، جو اللہ کا حکم، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں اس پہ فدا ہوں بس۔ جب مسلمان ایسا بنے گا تو قوت و غلبہ، شان و شوکت، عزت و جاہ و جلال سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ دے گا کس کو؟ مسلمان کو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك